کہ اب جو میں نے ایک فکر پیدا کر لی ہے، ایک سوچ بنا لی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کو میری سوچ فتح کرے۔ اگر آپ ماڈرن بیہیویئر سائنسز کو پڑھیں تو بل بورڈز جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر انفلوئنس ڈال رہے ہیں۔ جو آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، جو اشتہار دیکھتے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر انفلوئنس ڈالتے ہیں۔ مارکیٹنگ کمپنیاں کون سے کلر سے آپ کو انفلوئنس کر سکتی ہیں، کون سی رائے سے انفلوئنس کر سکتی ہیں۔ الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشن کمپینز پوری ڈیزائن اس طریقے سے کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو انفلوئنس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سورۃ الکہف پڑھیں تو سورۃ الکہف تو سٹارٹ ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ پہلی ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، مطلب ہمیں جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ پاک ہے وہ ذات، ٹھیک ہے، شکر ہے اس ذات کا جس نے ہم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اس کا مطلب ہے آخری زمانے میں کسی چیز میں کجی نہ ہونا ایک اتنی بڑی بات ہے کہ یہی ایک حیرت کی بات ہے۔ ایک زمانہ آئے گا جس میں ہر چیز میں کجی ہوگی، ہر چیز میں کرپشن ہوگی، ریلیشن شپس میں کرپشن ہوگی، پرسیپشنز میں کرپشن ہوگی، اوپینین میں کرپشن ہوگی، سوچ میں کرپشن ہوگی۔ ایسے میں کسی مصمم رائے تک پہنچنا اور پھر اس رائے کے تھرو اپنی زندگی کو تسخیر کرنا، یہ ضروری ہے۔ یہ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی غلط فیصلہ کر لو، فیصلہ نہ کرنے سے بہتر ہے کوشش کرو سمجھنے کی، اور دنیا کو سمجھنے کے بعد اپنی سوچ سے اس زندگی کو جینے کی بجائے اس کے کہ معاشرہ تمہیں جی ڈالے۔ ایک تو اور شعر سنا دیتا ہوں۔ وہ بننا چاہتا تھا تاج میرے سر کا، لیکن میرے پاؤں کی ہی زنجیر ہونا چاہتا تھا۔ یہ شعر میں اسی لیے سنا رہا ہوں پچھلے شعر کے حوالے سے کہ زندگی میں آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بڑے اہم ہونا چاہتے ہیں، آپ کے سر کا تاج بن کر رہنا چاہتے ہیں اور آپ بھی ان کو رکھنا چاہتے ہیں اس طرح، لیکن وہ ساتھ ہی آپ کے پاؤں کی زنجیر بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو زندگی کی مقصدیت کی طرف نہیں جانے دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں وہ رشتے جو آپ کو آپ کی حقیقی شخصیت تلاش کرنے کی اندر نہ صرف مدد نہ کرے بلکہ الٹا روکیں، آپ کو ان سے کسی نہ کسی حد تک کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔